فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں فرمایا مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ ہم نے سوال کیا یا اللہ مکہ کی قسم تو نے کیوں اٹھائی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ مکہ کے اندر حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ فرمایا یہ وجہ نہیں ہے یا رب العالمین، کیا وجہ ہے؟ وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، اس وجہ سے قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا وجہ یہ بھی نہیں ہے اے میرے مولا، وہاں پر مینا اور مزدلفہ کے مقامات بڑے مکرم ہیں، بڑے محترم ہیں، اس وجہ سے قسم اٹھائی۔ فرمایا وجہ یہ بھی نہیں ہے یا اللہ وہاں پر تیرا گھر موجود ہے، دنیا اس کا طواف کرتی ہے، وجہ یہ ہے۔ فرمایا نانا لوگو یہ بھی وجہ نہیں ہے اے میرے مالک و مولا، اے میرے پالن ہار پروردگار، پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی فرمایا لوگو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، دنیا والو میں نے مکہ کی قسم ویسے نہیں اٹھائی، مکہ کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ مکہ کی دھرتی نے آمنہ کے لال کے قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ مکہ کی سرزمین کملی والے کے قدموں کو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے یار تو جو مکے میں رہتا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں میرے دوستو، اگر مکہ مکرمہ کی سرزمین نے میرے نبی کریم کے قدموں کو بوس دیے، مکہ کی زمین اتنی عظمت والی بنی، اتنے مقدر والی بنی کہ میرا رب اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، ایمان سے بتائیے لوگوں اس صدیق اکبر کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا شان والا ہوگا، جس نے آمنہ کے لال کو قدموں سمیت سر سے لے کر پاؤں تک اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ ایمان سے سوچئے تو صحیح، زمین اگر حضور کے قدموں کو اپنے اوپر اٹھائے اس کا مقام یہ ہے، تو جب نبیوں کے امام کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ صرف یہی بات نہیں ہے میرے بھائیوں میرے دوستو، میرے نبی کریم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ جس دن حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اسی دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے تیرے نبی کریم کا کلمہ پڑھا، کہنے لگی اے مدنی مائی میں نے تم سے نکاح کیا تھا، نکاح والے دن مجھے برقہ بن نوفل میرے چچا زاد بھائی نے بتا دیا تھا اے خدیجہ جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے یہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نبیوں کا امام بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رسولوں کا سلطان بنانا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد میرے تیرے نبی کریم مکہ مکرمہ کے بازار میں نکل گئے، حضور نے لوگوں کو بلا کر فاران کی چوٹی پر خود تشریف لے گئے، ان کو سامنے کھڑا کیا، فرمایا اے مکے کے مشرکوں میری بات کان کھول کر سن لینا، وہ دنیا والوں مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پرے سے کوئی دشمن آ رہا میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہنے لگے محمد ہم تیری بات مان لیں گے کیونکہ تو صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ ہم بات مان لیں گے، ہمارا تجربہ ہے کہ تم نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی۔ جب حضور نے یہ بات کی کہ ایسا کرو اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر ایک میری بات مانو، سب کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ کہہ دو مجھے رب نے رسول بنایا ہے، وہ ایک پالن ہار ہے، باقی جتنے بھی بتوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ سارے غلط ہیں۔ جب حضور نے یہ بات کی وہ چینگا جبین ہو گئے، وہ تو جس طرح بکھرے ہوئے گدھے ہوتے ہیں
انہوں نے وہ کنڈیشن کر دی، طرح بطرح باتیں کرنے لگے، الٹی سیدھی جو کسی کی زبان میں آتا تھا وہ بکواس کرنے لگے۔ ایک آدمی جس کا نام ہے ابو لہب، یہ حضور کا رشتے میں بھی چچا لگتا تھا، پتھر زمین سے اس نے اٹھا لیا اور حضور کی جانب وہ پتھر پھینکا، کہنے لگا اے محمد تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا؟ خدا کی قسم جب یہ بات اس نے کی تو اپنے منہ سے تھوک نکال کر حضور کی جانب پھینکا۔ علماء نے کہا وہی تھوک واپس انگارہ بن کر ابو لہب کی جانب آ گیا، پتھر پھینکنے لگا اور پھینک کر کہنے لگا محمد ہمیں اس لیے تو نے بلایا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے رب کی ذات نے فراز عرش سے جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل لے جا یہ صورت اور میں بتا آمنہ کے نام کو محبوب گرامی تمہارے ہاتھ صرف تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ تمہارے ساتھ لگے ہیں لیکن یہ ہاتھ رب کے ہاتھ ہیں۔ فرمایا یہ ٹوٹنے کے لیے ہم نے نہیں بنائے۔ فرمایا اس کو سنو ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمارے ہاتھ رب نے ٹوٹنے کے لیے نہیں بنائے۔ فرمایا پھر ٹوٹ کر رہیں گے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو خدا کی قسم اتنے بڑے مجمع میں سے کسی نے بھی حضور کا کلمہ نہ پڑھا، سارے بھاگم بھاگ چلے گئے۔ ایک 8 سال کا بچہ تھا، وہ بھرے مجمع میں سامنے آ گیا، کہنے لگا میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا میں کلمہ پڑھوں گا۔ دنیا جانتی ہے ان کا نام تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا، اب علی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے اور ساری زندگی تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا، ایک جان کیا لاکھوں جانیں تم پر قربان۔ حضور نے یہ کام شروع رکھا، ایمان لوگوں کو دینے کے لیے کلمہ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ نوکروں اور خادموں میں سے 2 بندے جن کا نام حضرت بلال اور حضرت زید ہے، یہ بھی حضور پر ایمان لے آئے۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، بولو کتنا عرصہ؟ 1 سال گزر گیا، حضور نے اپنا کام چھوڑا نہیں، کرتے رہے۔ ایک دن مکے کے اندر حضور بیان کرنے لگے، لوگوں کو بلانے لگے، یہی مشرک لوگ کافر لوگ مل کر آئے، حضور کے سامنے ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کر کے کہنے لگے اے محمد ایک بات بتا، سال ہو گیا ہے تمہیں لوگوں کو دعوت دیتے دیتے، ہمیں بتا کتنے بندے تجھ پر ایمان لے آئے، کتنے بندے تجھے مان چکے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھ پر حضرت خدیجہ ایمان لے آئی۔ وہ کہنے لگے خدیجہ تم پر ایمان لائی، خدیجہ تمہاری بیوی ہے، بیوی ماتات ہوتی ہے، وہ ایمان نہ لائے تو کرے کیا؟ بیوی ہے نا، وہ مجبور ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے تم پر ایمان لے آئی ہے، کسی اور کا نام لو۔ حضور نے فرمایا مجھ پر علی ایمان لایا ہے۔ کہنے لگے علی ایمان لایا ہے، کہنے لگے وہ کل کا بچہ ہے، ان کی عمر 8-9 سال ہے، وہ ایمان لائے تو کیا ہو گیا؟ بچے تو پھر ساری بات نہیں سمجھتے، کسی اور کا نام بتاؤ۔ حضور نے فرمایا مجھ پر بلال ایمان لایا ہے، مجھ پر حضرت زید ایمان لائے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ تو ہیں وہ نام، وہ تو نوکر ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، کسی عاقل بالغ سمجھدار وڈیرے آدمی کا نام لو، پتہ چلے کہ کوئی بندہ تجھ پر ایمان لایا۔ جب یہ بات کی میرے حضور ایک لمحہ کے لیے رک گئے، ایک لمحہ کے لیے رکے۔ دوستان گرامی کا یہ بات میرے نبی کریم تک نہ بن کر پہنچی۔ وہ کہنے لگے اے محمد کوئی عاقل بالغ نوجوان سمجھدار بندہ ہمیں دکھا جو تمہارا کلمہ پڑھتا ہو،
دوستو خدا کی قسم میرے مدنی ماہی نے ایک لمحہ کے لیے سکتہ اختیار کیا، اسی وقت مجمع میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر چھلانگ لگا کر میرے نبی کے قریب آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں بتاؤ کہ صدیق عام بندہ نہیں، یہ وقت کا چیف جسٹس ہے، یہ وقت کا قاضی القضات ہے، پنچایت ختم کرنے والا حتمی سردار ہے۔ فرمایا انہوں نے تانا دیا ہے، آج سے صدیق اکبر کا اعلان ہے، میری جان بھی مصطفیٰ پر قربان ہے، میرا ساری زندگی کا مال بھی کمی والے پر مل کر بولو قربان ہے۔ میرے نبی کریم نے اب کیا کیا؟ جب صدیق اکبر نے میرے نبی کریم کا کلمہ پڑھا، حضور نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں لہرایا، مکے کی سرزمین آج بھی گواہ ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اے صدیق اکبر کان کھول کر سن لو، فرمایا انت صاحبی فی دنیا والآخرہ، اے صدیق اکبر دنیا میں بھی تو میرا یار ہے، آخرت میں بھی تو میرا یار ہے۔ اب یہ بات جب میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک مبارک منہ سے نکلی ہوگی، صدیق اکبر نے سنی ہوگی، ایمان سے بتائیے اس وقت لذتوں کا عالم کیا ہوگا۔ انت صاحبی فی الدنیا والآخرہ۔ اب تو ستار نیازی خدا کروڑوں رحمتیں کرے ان کی قبر پر، وہ فرماتے ہیں حضور کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ بات نہیں، وہ پھول جھڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من مونے نبی من دھار نبی، تیری ذات دیا کیا پاتا نے، من مونے نبی من دھار نبی، تیری ذات دیا کیا پاتا نے، جدوں بولے تے مونچوں پھول جھڑ دے، تیری بات دیا کیا پاتا نے، جدوں بولے تے مونچوں پھول جھڑ دے، تیری بات دیا کیا۔ میرے بھائی میرے دوست خدا کی قسم میرے نبی کریم نے فرمایا اے صدیق اکبر تو دنیا میں بھی میرا یار، آخرت میں بھی میرا یار ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آئی میرے بھائی، آج حضور نبی کریم کی دوستی بن گئی میرے نبی کریم کے اس یار غار کے ساتھ۔ اب میں نے ہر حدیث طیبہ کی جانب نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا لوگو المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ بندہ اسی کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ جس کی چلو نہ مکے میں دیکھو نہ جہاں تجھے میرا نبی نظر آئے گا وہاں پر تمہیں صدیق بھی نظر آئے گا، مدینہ منورہ میں چلے جاؤ وہاں تجھے میرا نبی بھی نظر آئے گا، صدیق بھی نظر آئے گا، میدان بدر کے اندر چلے جاؤ وہاں خدا کا رسول بھی نظر آئے گا، صدیق بھی نظر آئے گا، تبوک کے میدان میں چلے جاؤ تو نبی بھی نظر آئے گا، بولو ساتھ ساتھ صدیق بھی نظر آئے گا۔ میرے دوستو یہی نہیں، بدر کے میدان میں، خندق کے میدان میں، احد کے میدان میں جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے۔ بازار میں دیکھا تو نبی کو بھی دیکھا، صدیق کو بھی دیکھا، غار میں نبی کو بھی دیکھا، صدیق کو بھی دیکھا، غار میں کیا لوگوں مزار میں لوگوں نے نبی کو بھی دیکھا، صدیق کو بھی دیکھا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے
حضرت صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن آمنہ کے لال پر قربان کر دیا۔ میاں صاحب نے بڑی سونی بات کی، وہ فرماتے ہیں لوگوں لگی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیرا، جی کرتا تینوں کول بٹھا کے ایک درد پرانے سارے گھرانے کو تین چیزوں کے ساتھ بندے کی فطری محبت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟